السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 184۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ تعالی اس آیت کو ہم مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ چلیں ہم اس آیت کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ایاما معدودات، ایاما معدودات۔ یہاں دیکھیں ایامم، یہاں میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ایاما معدودات۔ یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ایاما معدودات، فمن کان، دیکھیے فمن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو یہاں پر اکفا ہوگا، ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ فمن کان منکم مریضا، منکم مریضا، یا دیکھیں منکم، یہاں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد پھر میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے اندر مدغم کریں گے اور ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ منکم مریضا، منکم مریضا او علی سفر، او علی سفر، یہاں دیکھیے سفرن، را کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد فا آ رہا ہے، اور فا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو یہاں پہ ہم اکفا کریں گے اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ او علی سفر فعدتم، او علی سفر فعدتم، دیکھیے فعدتم، تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟
فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. یہاں دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ من ایام اخر، من ایام اخر. اخر دیکھیں یہاں پہ چھوٹی سی آپ کو توئی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقفے مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. تو وقف کی صورت میں را جو ہے ساکن ہو جائے گا. کیسے؟ من ایام اخر وعلی الذین، وعلی الذین یطیقونہ، یطیقونہ فدیۃ طعام، فدیۃ طعام. دیکھیے فدیتن، تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد تو آ رہا ہے، اور تو جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین. یہاں دیکھیں چھوٹی سی آپ کو تو ہی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے. تو وقف کی صورت میں نون جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو ہم یہاں وقف کریں گے. کیسے؟ مسکین. فمن تطوع، فمن تطوع. دیکھیے فمن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فمن تطوع خیرا فہو، خیرا فہو خیر لہ، خیر لہ. یہ دیکھیے خیر اللہ، یا را کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. یہاں غنہ بالکل نہیں کریں گے، اسے ہم جلدی سے پڑھیں گے. کیسے؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئم بھی نظر آ رہی ہے، تو ہم یہاں وقف کریں گے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے. وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا، وَأَن تَصُومُوا. دیکھیں وَأَن، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم، إِن كُنتُم تعلمون، تعلمون. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.